مشہور مورخ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں 1 سال حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ والو، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے وہ واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے اور جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ پیارے ناظرین، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور آج کل کے حساب سے اس کا وزن 4347 گرام بنتا ہے۔ اس طرح اندازہ کرنے کے 1000 دینار اچھا خاصا سونا ہونے کا خزانہ تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے صاحب اٹھے اور انہوں نے اس اعلان کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت ہی دگرگوں ہیں۔ ہر طرف قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مزدوری کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، غربت کا دور دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، تو جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائیں۔ خراسانی شخص نے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی اس بزرگ عمر شخص نے کہا، 1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہ ہوا اور اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں، اسی بابا جی کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا۔ شاید یہ بہت محتاج اور فقیر ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ میں ایک پرانے محلے کے کچے گھر میں داخل ہوئے۔ ابن جریر طبری باہر کان لگا کر سن رہے تھے۔ اندر گھر سے آواز آئی۔ بابا جی اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اے لو بابا، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں دینار واپس کرنے ہی پڑیں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا ہی کہا لیکن وہ تو اس سے انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بھری زندگی بسر کر رہی ہوں لیکن کبھی بھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے اور ہم دونوں کی بات نہیں۔ گھر میں ہماری 4 بیٹیاں اور آپ کی 2 بہنیں اور والدہ بھی ہے، انہی کا کچھ خیال کر لو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے کہ اللہ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں 86 برس کی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزار دی؟ اب تو یوں سمجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے کھڑا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر اس کی بیوی خاموش ہو گئی۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یہ میں باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور واپس حرم شریف آ گیا۔ اگلے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو وہی کل والا خراسانی شخص اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مفید مشورہ دیا تھا۔ اگر آپ 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 دینار ہی دے دو تاکہ اگر کسی غریب فقیر محتاج کو آپ کا مال ملے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اس طرح دوسرا دن بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہ مل سکا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو وہ آ کر اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خراسانی بھائی، میں نے پرسوں بھی آپ کو 100 دینار کے اعلان کا مشورہ دیا لیکن آپ نہ مانے۔ کل 10 دینار کا مشورہ دیا، اس پر بھی آپ نے انکار کر دیا۔ چلو 1 دینار انعام کا ہی اعلان کر دو، ممکن ہے جس غریب کو مال ملا اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو، وہ 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر لے گا۔ خراسانی شخص نے پھر بڑی ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں 1 دینار بھی دینے کو تیار نہیں، اپنا مال لوں گا اور پورا لوں گا، ورنہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ،
میں تمہیں تمہارا مال واپس کر دوں۔ اللہ کی قسم جب سے یہ مال مجھے ملا ہے ایک پل بھی سکون کی نیند نہ سو سکا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے چپکے ان کے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر وہ سارے دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما۔ مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ سب کئی دن سے فاقے سے تھے، اور اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنے دینار گنے اور روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مڑا اور ان بابا جی کی کنیت سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو غیاث، میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر ان کا تیسرا حصہ یعنی 1000 فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ سے یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کرواؤں۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو غیاث کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو روا ہو گئے، اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دی۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا، میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور پورے معاملے سے باخبر ہو۔ میں نے اپنے شیخ احمد بن یونس یربوی رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے امام مالک سے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ بغیر مانگے اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے، اور مجھے ساتھ ہی کہا یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لطف و احسان سے اس کا یقین عطا فرما دے کہ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور جو رزق ہمارے حصے کا نہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، خواہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ بس رزق حلال کے اہتمام اور حرام روزی سے بچنے کی یہی کنجی ہے۔ باقی رزق حلال کے لیے محنت، مسنون دعاؤں اور مقبول وظائف بھی بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنے کا ذرائع اور بہانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ